السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 سے ابتدا کریں گے۔ فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لائیں، بمثلی جیسے، آمنتم تم ایمان لائے، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیر لیا، فإنما ہم تو بے شک وہی، فی شقاق ضد میں ہیں، فسیکفیکہم اللہ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ تعالی، وہوا اور وہ السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین، یعنی جن گروہوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تینوں گروہ، تمہارے جیسا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی۔ اور جو حضرات دوسروں کے لیے معیار ہیں وہ یقیناً عدل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اپنا مقام آپ رکھتے ہیں، اسی لیے ان پر جرح اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 136 میں معیار ایمان کا ذکر ہو چکا ہے کہ سابقین کو سچا مانتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور انہی کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بتلا دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس طرح ایمان لے آئے ہیں اور اس ایمان کے تقاضوں کو جیسے وہ پورا کرنے والے ہیں، اس طرح اگر یہود و نصارہ اور مشرکین بھی مان جائیں، ایمان لے آئیں اور اسی طرح ایمان کے تقاضوں پر چلیں تو یہ لوگ حقیقت میں ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے، ضد میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اب اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا۔ اس آیت کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تسکین دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین سے ذرا بھی تشویش اور فکر نہ کریں، ان کی اس میں مبتلا نہ ہوں، یہ آپ کو اور آپ کے دین کو نقصان پہنچانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے، وہ خود ہی آپ کی نگہبانی کر رہا ہے، کرنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 صبغۃ اللہ صبغہ رنگ، اللہ تعالیٰ، ومن اور کس کا، احسن اچھا ہے، من اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً رنگ، ونحن لہ اور ہم اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یعنی تم لوگ یہ کہہ دو، مسلمانوں تم کہہ دو، ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ صبغۃ اللہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، یعنی اللہ ہی کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ چڑھائے، رنگ کے لحاظ سے، رنگ چڑھانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رنگ یعنی صبغۃ اللہ سے مراد اس کا اللہ تعالیٰ کا دین فطرت یعنی دین اسلام ہے۔ یہ بات کہنے سے عیسائیوں کی جو ایک رسم ہے بپتسمہ جس کو کہتے ہیں، بپتسمہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے وہ اصطباغ، الف صاد طا با الف غین، اصطباغ معنی رنگ چڑھانا، اس کو وہ کہتے ہیں۔ کسی شخص کو عیسائی بنتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے، ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے،
یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ اس پر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں ذکر پہلے کر چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو پھر اس کے بعد گناہ کا آگے منتقل ہونا، نعوذ باللہ۔ گناہ کا لفظ میں نے وہاں کافی تفصیل سے بات بیان کی تھی کہ جو لفظ گناہ ہم عام لوگوں کے لیے اپنے لیے بولتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو عصا کا لفظ قرآن کریم نے بولا ہے وہ یقیناً اس سے مراد نہیں ہے۔ ان کے اپنے مقام نبوت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی شمار فرمائی اور اس پر توبہ کی توفیق دی، پھر انہوں نے توبہ فرما لی، تو وہ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب توبہ ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس کا آگے منتقل ہونے کا مطلب نہیں بنتا۔ تو ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے لے گا گناہ گار رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کفارے کے طور پر صولے پہ اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا، تو اس کا حقدار تب بنتا ہے جب بپتسمہ لے لیتا ہے، یعنی وہ اس رنگدار پانی سے نہا لیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس بے سر و پا خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھاؤ جو توحید خالص کا رنگ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں، اس کی بیٹے یا اولاد نہیں ہیں۔ آیت نمبر 139، قل آپ فرما دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہوا اور وہی ہے، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ونحن لہو اور ہم اسی کے ہیں، مخلصون خالص۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یعنی اے اہل کتاب، جب ہمارے تمہارے درمیان پروردگار کے تعین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پروردگار ایک ہی ہے دونوں کا، تو اول تو اس کی توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ اور توحید کے معاملے میں یہ جو تین کا عقیدہ ہے تمہارا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا کہنا، یا حضرت مریم علیہ صلوات اللہ کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے درجے پہ پہنچا دینا، تو یہ جو اس قسم کی باتیں تمہاری ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ دوسرے، جب اس کی صفات کمالیہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کمال صفات جو ان پر ایمان ہے، تو وہ اپنی حکمت اور ربوبیت کے تقاضے سے جس نسل کے جس فرد کو بھی چاہے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما سکتا ہے، اور وہ ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے۔ اسرائیلی یا غیر اسرائیلی خاص نسل کی اس پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں تمہیں ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آ گئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اعتراض بنا کر کہتے ہو کہ ہم مانتے نہیں ہیں، یہ بات تمہاری درست نہیں ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔ یعنی یہ بتلایا کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ تمہارے ہمارے اعمال الگ الگ ہیں، لیکن بنیادی عقیدہ اعتقاد ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، جس کو حقیقت میں تم نہیں جھٹلا سکتے، اور تمہارا بھی وہی رب ہے، ہمارا اور تمہارا ایک ہی رب ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی کے لیے اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ باقی رہے اعمال، تو ہمارے اور اپنے اعمال کے فرق کا اثر جو ہے وہ آخرت میں تمہیں بھی نظر آ جائے گا۔ آج تم جتنا چاہو اعتراضات کر لو، باتیں بنا لو، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، لیکن اس میں تم در حقیقت کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ آخرت کے دن جو وہ تمہیں سب کچھ اپنے سامنے ہوا نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔